جنوبی کشمیر میں ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں آج گرینیڈ دھماکہ ہوا۔ علاقے میں نیشنل کانفرنس کی ریلی ختم ہونے کے ساتھ ہی نامعلوم ملیٹنٹوں نے UBGL گرینیڈ پھینکا۔ یہ گرینیڈ نشانے سے چوک کر سڑک پر پھٹ گیا، تاہم اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اننت ناگ میں SDM ڈورو نے سیکیورٹی فورسز پر ان کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ قاضی گنڈ اجرو کے قریب جموں سری نگر قومی شاہراہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ SDM کے ذرائع کے مطابق SDM اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈیوٹی پر تھے۔ اسی دوران سیکیورٹی فورسز نے ان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی۔ اس بیچ ان کے درمیان بحث ہو گئی اور سیکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر SDM کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اسی دوران DC اننت ناگ نے جائے واقعہ پہنچ کر صورتحال سے آگاہی حاصل کی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ دفعہ 370 کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک کانگریس کا وجود ہے تب تک دفعہ 370 قائم رہے گا۔ اننت ناگ کے چھترگل شانگس علاقے میں پارٹی کارکنوں کی ایک ریلی سے خطاب کے بعد آزاد نے میڈیا کے ساتھ ان باتوں کا اظہار کیا۔ مایاوتی یوگی آدتیہ ناتھ پر الیکشن کمیشن کی کارروائی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں آزاد نے کہا کہ سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کے دیگر لیڈران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کانگریس کے اننت ناگ پارلیمانی نشست کے امیدوار جی امیر نے بھی خطاب کیا۔ آزاد نے کہا کہ کانگریس کو ووٹ دے کر ہی BJP کا خاتمہ ممکن ہے۔ 370 جب تک کانگریس پارٹی کا وجود ہے تب تک 370 بھارتیہ جنتا پارٹی 200 سال حکومت کرے گی تو بھی وہ ہٹانے۔ ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، جین بھائی مودی صاحب اور مودی صاحب کی پارٹی سے بہت ناراض ہیں۔ مودی صاحب اور مودی صاحب کی پارٹی کو کسان دشمن پارٹی سمجھتے ہیں، نوجوان دشمن پارٹی سمجھتے ہیں، غریب دشمن پارٹی سمجھتے ہیں، عورت دشمن پارٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان سب کے ساتھ BJP اور مودی صاحب نے دھوکہ کیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ان کو کسی کو کسانوں کا معاوضہ دینے کے لیے اور قرضے معاف کرنے کے لیے جو انہوں نے نہیں کیا۔ ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو 15 لاکھ ان کے کھاتے میں ڈالوں گا، وہ نہیں دیا۔ کتنی چوریاں وہ EVM کی کریں مشینیں توڑ کر، تو یہ اب مشین توڑ اور مشین چور پارٹی کے حساب سے پکاری جاتی ہے۔ مایاوتی، اعظم خان اور جو یوگی آدتیہ ناتھ کو بین کیا ہے اسی آئین نے؟ سب سے زیادہ تو پردھان منتری سے لے کر اور BJP کے سبھی لیڈروں کو ایک مہینہ بین کرنا چاہیے تھا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں پر الیکشن کمیشن کی کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید ایسے اقدامات پر زور دیا ہے۔ شولی پورہ بڈگام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ الیکشن کا موقع ہو یا کوئی اور موقع، سیاسی لیڈروں کو نفرت انگیز بیانوں سے گریز کرنا چاہیے۔ قومی شاہراہ پر پابندی معاملے پر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ واپس لیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے عام لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ مورل کوڈ آف کنڈکٹ کی رکھوالی کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اب کچھ حد تک پچھلے دنوں میں ان کے ہاں سے پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ قدم ایسے اٹھائے ہیں جس میں کہ کچھ سینئر لیڈروں کو سزا کے طور پہ الیکشن کیمپین سے روکا گیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں اور کچھ کرنا بہت باقی ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں ہائی وے پہ مت روکیے گاڑیوں کو، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نہ پولیس نے یہ مانگ کی، نہ CRP، نہ سینٹرل پیراملٹری فورسز نے کہا۔ آرمی نے تو خود کہا نا ہم ہائی وے بند ہمیں چاہیے بھی نہیں اور ہم اس کو مانیں گے بھی نہیں۔ وہ ہفتے کے 7 دن جو ہے اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ تو خدا را مجھے بتائیے نا، اب اس ہائی وے کو بند کرنے سے سیکیورٹی فورسز کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے اعظم خان اور دیگر سیاسی لیڈروں کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جو کوئی بد کلامی، نفرت انگیز بیانات اور مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے وہاب پورہ بڈگام میں میڈیا کے سامنے یہ بات کہی۔ اس دوران پارٹی کے کئی سینئر لیڈران محبوبہ مفتی کے ہمراہ تھے۔ خان اور باقی لوگوں نے جو ہے وائلیشن کی ہے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور 72 گھنٹے کے لیے انہیں بین کیا گیا ہے کیمپیننگ کے لیے۔ کیا کچھ ریئیکشن ہوگی آپ کی؟ بہت اچھا ہے، جو بھی اس قسم کی بد زبانی، بد کلامی استعمال کرے گا
یا جو بھی مذہبی بنیادوں پہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو سخت سے سخت ایکشن لینا. بی جے پی لیڈر اجیت جسروٹیا نے کہا کہ علاقائی پارٹیاں جیسے این سی اور پی ڈی پی دفعہ 370 اور 35 کی آڑ میں اپنی بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسروٹیا نے کہا کہ وادی میں حالات کے بگاڑ میں ان پارٹیوں کا اہم رول رہا ہے. سمپل سے آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ جو 370 کو لے کر بات، یہ صرف ایک چھلاوا کیوں رکھا گیا ہوا ہے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. سینٹر پوچھے نا آپ غریب لوگوں کے لیے 500 کروڑ بھیجا ہے یا 1000 کروڑ بھیجا ہے، ان سے پوچھے نا بھائی دیا کہ نہیں دیا غریبوں کو. سب سے بڑا فائدہ ان کا ہے، آپ لوگوں کو کیا فائدہ وہ تو آپ کو آنے والے وقت میں نظر آئے گا. ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. آج تک اگر ترقی نہیں ہو گئی تو اسی کارن نہیں ہو گئی کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں دیتے ہیں. بھائی جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لو، اس کی اکاؤنٹیبلٹی دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ شیلڈ بن کے ان لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے کہیں سے بھی شیلڈ نہیں ہے. ایل جے پی کے ترجمان سنجے سراف نے کہا کہ دفعہ 370 کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. ان کا کہنا ہے کہ کشمیری پنڈتوں پر سیاست کرنا بند کیا جائے. انہوں نے کہا کہ پنڈت انتخابات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور الیکشن کے وقت سیاسی جماعتوں کو ان کی یاد آتی ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئے حربے اپنا رہی ہیں. ریاست میں وزیر اعظم سے متعلق این سی کے بیان پر سراف نے کہا کہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے اپنا چناوی منشور سامنے رکھنا چاہیے. انہوں نے فاروق عبداللہ سے پوچھا کہ انہوں نے لوک سبھا میں 2 سال کے دوران کتنی مرتبہ پارلیمنٹ میں سوال اٹھائے. I have seen the drama which is going on here. 35A 370 کو کچھ نہیں ہونا ہے. یہ 70 سال سے سب لوگ چلا رہے ہیں. اس کو کسی کی اوقات نہیں ہے، نہ کس کی ہمت ہے اس کو اسکریپ کرنے کی. That is our property. No, let them say that is a tool. بی جے پی آپ کو پچھلے 25-30 سال سے رام مندر بھی بنا رہی ہے نا. بن گیا رام مندر بھی بنا رہی ہے نا، 30 سال سے بن گیا. تو دیز آر آل پولیٹیکل اسٹنٹس، ڈونٹ گو بائی. آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو دیکھیے، اس کا ویژن کیا ہے ہمارے کشمیر کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو دیکھیے. جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایٹ دا ٹائم آف الیکشن کشمیری پنڈت واپس ابھرتا ہے، واپس زندہ ہو جاتا ہے. پولیٹیکل ٹول بنایا ہوا ہے سب لوگوں نے اس کو. خالی الیکشن کے ٹائم جب ہم نے بات کی ان سے کہ آپ لوگ ووٹ کیوں نہیں ڈالتے ہو، اگر آپ کے پاس پرسوں ابھی جو لاسٹ الیکشن تھا 27-28 ہزار ووٹ تھے، 28 ہزار ووٹ میں ٹوٹل 2,500 ووٹ پڑے، 10,000 ایم فارم بھی جمع ہو گئے تھے، تو کم سے کم 7-8 ہزار ڈالنے چاہیے تھے. جس کو بھی ڈالتے ان کی اپنی اچھا ہے. تو وہاں سے وہی آگے کہ بھائی اونلی ایٹ دا ٹائم آف الیکشنز وی آر دا پیپل جن کو دیکھا جاتا ہے کہ کوشر بڑھتے اس کستائیں. ہی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دس پلیس. ناؤ ایٹ دا ٹائم آف الیکشن ہر ایک پارٹی کہتی ہے ان کو واپس لانا ہے، عزت آبرو کے ساتھ لانا ہے. ہفتے میں 2 دن قومی شاہراہ بند رہنے پر سنجے سراف نے کہا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. جماعت اسلامی پر پابندی کے معاملے پر سراف نے کہا کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے جن پر امن میں رکھنا ڈالنے کا شک ہو. بات میں نے کی کہ یہ ہمارا پورا بزنس تجارہ نہیں، ہماری لائف لائن بند ہو جاتی ہے. میں اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے آرمی کے لیے سیکورٹی دینا ہم اس میں منع نہیں کرتے، وی آل آر فار دیٹ. آرمی کو سیکورٹی دے دیجیے، سیفٹی سے لے لیجیے، سیفٹی سے لائیے. کیونکہ گاڈ فار اٹ اگر وہاں کچھ ہوتا ہے پورے ورلڈ میں ہمارے اوپر نام آ جاتا ہے، وہ ہوا یہ ہوا. ہم چاہتے ہیں ان کو سیفٹی سیکورٹی دے دیجیے. اس کے لیے اگر آپ کی پروسیس ہے کوئی، یا تو ہمیں دوسری کوئی لائن دے دو، اندر سے راستہ بنا دو، ہم اندر ہی گھومیں گے. اگر نیشنل ہائی وے کے لیے ہمارے پاس راستہ نہیں ہے ہم اندر کے راستوں سے لے جائیں گے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اس میں. لیکن ہمارے کو ڈسٹرکٹ وائز گھومنے کے لیے سپوز یہاں سے میرے کو اننت ناگ جانا ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی روڈ، میں پیچھے سے بھی نہیں جا سکتا، پورا راستہ بند پڑے. تو اس سب چیز پر ریویو ہونا بہت ضروری ہے. لداخ لوک سبھا سیٹ کے لیے کرگل کے امیدوار کو میدان میں اتارنے کو لے کر سیاسی پارٹیوں اور مذہبی تنظیموں کے بیچ میٹنگ کے ناکام ہونے کے بعد مدرسہ اثنا عشریہ نے دراز کے نوجوان سجاد حسین کرگلی کو آزاد امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے، جسے نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، انجمن اہل سنت، نرو بخشیہ اور بدھ تنظیموں کی حمایت حاصل ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ نے کل الگ اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انجمن صاحب الزما سنکو نے اپنے ایک بیان میں یہ صاف کیا کہ کرگل سے ایک ہی امیدوار ہو، اس لیے انجمن نے ابھی تک کسی کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا ہے. انجمن کے نائب صدر سعید احمد رضوی نے کہا کہ یہ ابھی بھی اسلامیہ اسکول اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اتحاد کی توقع رکھتے ہیں. اگر پھر بھی ان میں اتحاد نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا امیدوار کھڑا کرنے پر غور کریں گے. واضح ہے کہ بی جے پی اور کانگریس نے لداخ نشست کے لیے لیہ سے تعلق رکھنے والے امیدوار کھڑے کیے ہیں.
اللہ کے فضل و کرم سے کرگل کی پوری قوم متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پہ آئی اور کرگل کے سبھی بودھ مسلم شیعہ سنی نور بخشیہ ہر کسی نے ایون سکھ کمیونٹی ہے ہماری ان سب نے مجھ پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے مجھے کرگل کا نمائندہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ادھر انجمن جمعیت علماء کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس میں سبھی مذاہب کے نمائندے شامل تھے جن میں ہماری بدھسٹ کمیونٹی کے سکھ کمیونٹی کے اہل سنت کمیونٹی کے اور نور بخشیہ کمیونٹی کے نمائندے بھی شامل تھے. امید ہے کہ جو افراد ابھی اس اتحاد کے اس قافلے میں شامل نہیں ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اس اتحاد کے قافلے میں شامل ہوں. کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر کی اہم ترین پارلیمانی نشست پر بھی کانگریس قابض ہوگی. اننت ناگ کے کپرن ویریناگ اور لارنو کوکرناگ علاقوں میں ریلیوں سے خطاب کے بعد آزاد نے ان باتوں کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کا بی جے پی پر سے پوری طرح بھروسہ ختم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی لوگوں کو تقسیم کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. جلسے میں کانگریس کے سینئر لیڈران غلام احمد میر، پیرزادہ محمد سعید، ہلال احمد شاہ اور سابق IAS افسر ونود کول بھی شامل رہے. لیڈران نے کارکنوں سے جی امیر کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی. اس طرح سے ووٹ پڑتے ہیں کشمیر وادی میں بھاری اکثریت سے میر صاحب کانگریس کا کینڈیڈیٹ اننت ناگ ضلع سے اننت ناگ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی سے جیت جائے گا اور لوک سبھا کے ممبر بنیں گے. اور ہندوستان کا کوئی بھی طبقہ نہیں ہے جو مودی صاحب اور مودی صاحب کی پارٹی پر بھروسہ کرتا. صرف بی جے پی کو ایک ہی وشواس ہے کہ ہندو مسلم کو کیسے لڑائیں آپس میں، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں دیواریں کیسی کھڑی کریں اور ہندو مسلم ہو جائے، پولرائزیشن ہو جائے تو ان کو ووٹ ملے. کانگریس کا جو مینیفیسٹو آیا ہے اس میں لوگ اٹریکٹڈ ہے، دے ہیو فیتھ، مطلب کانگریس کے مینیفیسٹو میں فیتھ ہے، کانگریس پارٹی میں فیتھ ہے کہ وہ مینیفیسٹو کی جو کمٹمنٹس ہے وہ فلفل کرتے ہیں. اور سیکنڈلی جو سیکولرزم اور جو یہاں ایک حالات جو پچھلے 4 سال میں بنے تھے، سیکولر پہ خطرہ آیا تھا، انسانیت پہ خطرہ آیا تھا، کشمیریت پہ خطرہ منڈلا رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے لوگوں میں سمجھ آئی ہے کہ کانگریس پارٹی ہی ایک واحد جماعت ہے کہ جو اس کی اچھی نمائندگی کر سکتی ہے اس وبال سے بچا سکتی ہے. سینئر کانگریس لیڈر غلام محمد میر نے ترال کا دورہ کر کے خانقاہ فیض پناہ میں حاضری دی ہے. انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے الیکشن میں کانگریس کو ووٹ دے کر فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ترال کو PDP نے پچھلے 10 سالوں سے نظر انداز کیا ہے. بی جے پی کے اننت ناگ پارلیمانی نشست کے امیدوار صوفی محمد یوسف نے کہا کہ جنوبی کشمیر میں پارٹی کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پارٹی نے ایک حکمت عملی مرتب کی ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں قومی سطح کے لیڈران ان کی انتخابی تشہیر میں شرکت کریں گے. اننت ناگ میں پارٹی ذمہ داران کی ایک میٹنگ کی صدارت کے بعد صوفی یوسف نے ان باتوں کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کے دلوں کو بھی بھارتیہ جنتا پارٹی نے جیتا ہے. اس موقع پر دیگر لیڈران بھی موجود رہے. پریزیڈنٹ اور کانسٹیچوئنسی کے پریزیڈنٹ 16 کے 16 کانسٹیچوئنسی پریزیڈنٹ اور سینئر لیڈروں کی یہاں میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے آگے کی اسٹریٹجی کو یہاں فائنل کیا ہے. 23 تاریخ کو یہاں اننت ناگ میں الیکشن ہونے والے ہیں اور جس کے لیے ہم نے تیاریاں بالکل کی ہیں. ترال میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. اننت ناگ پارلیمانی نشست سے پارٹی امیدوار حسنین مسعودی نے خطاب کرتے ہوئے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ تندہی کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کریں. اس ریلی کے ختم ہونے کے بعد ملیٹنٹوں نے علاقے میں گرینیڈ حملہ کیا. ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن کے صدر چودھری لال سنگھ نے بی جے پی اور کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا. لال سنگھ نے الزام لگایا کہ ان پارٹیوں نے جموں کو نظر انداز کر دیا ہے. DSS کے صدر نے کٹھوعہ میں کہا کہ وہ ڈوگرا طبقے کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اننت ناگ پارلیمانی حلقے کے الیکشن ریٹرننگ افسر خالد جہانگیر نے اسمبلی حلقوں کے سبھی کلیکشن و ڈسپیچ سینٹروں کا معائنہ کیا. انہوں نے EVM اور VVPATs کو پولنگ بوتھوں پر روانہ کرنے کے عمل کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی. خالد جہانگیر نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ پرامن اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے مرتب کیے گئے قواعد و ضوابط کے تحت ہی فرائض انجام دیں. جموں سری نگر قومی شاہراہ پر 2 دن سول ٹریفک کو بند رکھنے کے فیصلے سے وادی کشمیر کی میوہ صنعت کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے. جنوبی کشمیر کے میوہ کاشتکار فصل کو اتار کر 4 ماہ تک کولڈ سٹوریج میں رکھنے کے بعد اس ماہ منڈیوں کو بھیج دیتے ہیں،
لیکن حکومت کی جانب سے 2 دن قومی شاہراہ کو بند رکھنے کے فیصلے سے سب سے بڑا نقصان میوہ کاشتکاروں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پلوامہ اور شوپیاں کے میوہ کاشتکاروں نے مرکزی اور ریاستی حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ گاڑی 4 دن 5 دن روڈ میں ہی رہتی ہے، جس سے ہمارے فروٹ میں نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ روڈ کو کلیئر کرے، ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک یہ جو روڈ ہے یہ بند نہیں رہنا چاہیے، اس سے ہمیں بہت سی دشواری ہوتے ہیں، مال میں بھی ڈیمیج ہوتا ہے۔ مہینے کے بعد جب ہم یہ مال نکالتے ہیں، اس کی لائف بالکل 14 سے 15 دن تک ہوتی ہے۔ 15 دن پہلے یہ منڈی میں پہنچ جانا چاہیے اور اس کی بکری ہونی چاہیے۔ سچویشن یہ ہے کہ ریٹ بہت کم ملتا ہے، گروورز بہت پریشان ہیں، ان کو یہاں سٹور کی بھی چارجز چڑھے ہیں، سٹور کا بھی ان کو پیسہ چڑھا ہے، لیکن باہر جب یہ جاتے ہیں جو ڈبہ آج کی ڈیٹ میں 1000 میں بکتا تھا وہ ان کو 600 میں بکتا ہے۔ لہٰذا یہ آرڈر ہے ریسنٹلی جو پاس ہوا ہے، یہ بڑا ان فروٹ گروورز کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، کسانوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، زمینداروں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ یہ بوجھ قرض کے بوجھ کے تلے دب گئے ہیں۔ پنچ میں کراس ایلوسی ٹریڈ کو 2 ہفتوں کی معطلی کے بعد دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پنچ سے چگندہ باغ کے راستے سامان سے لدے 35 ٹرکس پی او کے میں واقع ٹریڈ سینٹر پہنچے، جبکہ وہاں سے بھی اتنی ہی تعداد میں ٹرکس یہاں آئے۔ چگندہ باغ کراس ایل او سی ٹریڈ کے کسٹوڈین فرید احمد کوہلی کا کہنا ہے کہ ایل او سی پر گولہ باری کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں معطل کی گئی تھیں، تاہم اب اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ چلتے ہوئے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ٹریڈ کو کچھ عرصے کے لیے روکا گیا تھا۔ اب چونکہ سیکورٹی کلیئرنس ہو چکی ہے تو اس لیے آج سے ٹریڈ جو ہے وہ ریزیوم ہو گیا۔ آج یہاں سے 35 گاڑیاں پاکستان گئی ہیں اور پاکستان سے بھی 35 گاڑیاں یہاں آ جائیں گی۔ ایس آر ٹی سی پل کی تعمیر 9 میں ہو رہی تاخیر کے خلاف اقبال مارکیٹ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں مکمل ہڑتال رہی۔ سال 2014 کے سیلاب میں اس پل کو نقصان پہنچا تھا۔ مقامی افراد کے مطابق حکام نے 3 سال پہلے پل کی تعمیر 9 کا کام شروع کیا تھا، لیکن ابھی تک اسے مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل کافی اہمیت کا حامل ہے اور اولڈ ٹاؤن کو سول لائن سے جوڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے پل کی جلد تعمیر نو کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے بارہمولہ میں اور بھی 3 پل ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس پل میں اس کی اتنی ہائٹ ہے، بچہ بزرگ اس پل سے مطلب یہ دریا پار نہیں کر سکتا۔ یہ تو مین پل تھا ہمارا، یہ تھا اس میں فٹ برج، یہ ہمارا فٹ برج تھا۔ فٹ برج سے کوئی بھی بچہ بزرگ اگر خدا نہ خاصا کوئی بیمار ہوتا تھا تو آٹو میں اس بیمار کو لے کر ہسپتال پہنچتے تھے۔ اب دکانداروں کے بھی دیکھو مسائل، یہاں ہماری تجارت ٹھپ ہے۔ ہم معصومہ پٹن کے لوگوں نے سری نگر بارہمولہ نیشنل ہائی وے پر کئی گھنٹوں تک احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی معصومہ کے 30 سالہ جان محمد بٹ کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جان محمد کی لاش چنابل پٹن میں سری نگر بارہمولہ ہائی وے کے پاس پائی گئی تھی۔ جان محمد پیشے سے سومو ڈرائیور تھا۔ اس بیچ ایس ایس پی بارہمولہ اور ایس ڈی ایم پٹن نے موقع پر پہنچ گئے۔ ایس ایس پی بارہمولہ نے احتجاجیوں کو یقین دلایا کہ 7 دنوں کے اندر اس معاملے کو حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر پہلے ہی کئی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ہمیں لاش ملی ہے، بھرواں دن ہے، تب سے ہمیں کوئی کلیو نہیں مل رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کم سے کم یہ تو دیکھنا ہے کہ کیا کیس کہاں تک پہنچا ہے، جس نے یہ کیا ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہے کون ہے۔ ہم اس لیے یہاں پہ آئے، اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں قاتل ملنا چاہیے، جس نے قتل کیا وہ ملنا چاہیے۔ ہمیں مطلب دیکھنا ہے وہ کون ہے جس نے قتل کیا ہوا ہے۔ یہ مرڈر ہوا ہے، اس دن سے ہم لگے تھے الیکشن میں، ساری جو ہماری مین پاور تھی تو یہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائی کیس پہ۔ ابھی الیکشن پرسوں ختم ہو گیا تو ہم نے اس میں کاروائی شروع کی، تو کچھ کلوز مل گئے ہیں، کچھ ہمیں لوگ بھی اٹھائے اس میں، تو ہم 100% شیور ود ان ویکس ٹائم میں کیس نکل جائے گا آرام سے۔ ہاں ان میں پرائم سسپیکٹ ایک ہے، بٹ وی ہیو ٹو کنیکٹ ہم ود دا کرائم۔ کوئی قاتل یا کوئی مجرم یہ نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ میں نے کرائم کیا ہے، یہ پولیس کا کام ہوتا ہے اس کو جوڑنا ود ایویڈنس، تو اٹ ٹیکس ٹائم، اس میں ٹائم